لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. یہ تھے محمد ساجد صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں. آپ تمام گاؤں کے لوگ ہیں. ہمارے گاؤں کے اندر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منعقد ہوتی ہیں. ہماری جامعہ مسجد مدنی محلہ ملیانی کے اندر سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ العزیز 25 تاریخ 28 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء ہوگی، جس کے اندر خواتین کا بھی پروگرام ہوتا ہے. تمام احباب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اپنے خواتین کو بھی اور خود بھی اس محفل کے اندر شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. حضرات محترم آج ہم حضور کا کس لیے میلاد منا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آئے حضور کا فرمان سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں کہ ہم نتو خیرے کی خوشی میں نہیں نکلے، ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر سعادت کی خوشی میں نکلے ہیں. تو حضور کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور سب سے زیادہ میں امت والا ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا پر تشریف لائے اور تمام کی امتیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت تمام نبیوں کی امتوں سے زیادہ ہوگی اور قیامت والے دن میں تمام امتوں سے بڑی امت والا ہوں گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور اس کے بعد سب سے پہلے میں ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھڑکاؤں گا اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، اس کے بعد والے لوگ ہوں گے. تو حضرات محترم اس کی حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اب ہم کیا طلب رکھتے ہیں؟ جو بھی عبادت کرتے ہیں کیا طلب رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری حسنین صاحب ہماری محفل کی زینت بنے. میں اپنی طرف سے اور تمام احباب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم اسی حدیث مبارکہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور جنتیوں کی 120 صفیں ہوگی. بڑی غور سے بات سننا. حضور فرماتے ہیں 120 صفیں ہوگی جس کے اندر 80 صفیں میری امت کی ہوگی
اور 40 صفحے باقی تمام انبیاء کی امت کی ہوگی۔ اب تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ حضور غیب نہیں جانتے، حضور کیا دیتے ہیں، لیکن حضور اپنی امت کو کیا خوشخبری بتا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جنتیوں کی 120 صفحے ہوگی، جس کے اندر 80 صفحے میری امت کی ہوگی اور 40 صفحے باقی انبیاء کرام کی ہوگی۔ تو قربان دے پھر حضور کی کیسی امت ہے؟ پھر حضور پر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام و اکرام فرمایا کہ حضور کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے، اور تمام نبیوں سے اعلیٰ حضور کی امت ہے۔ پھر ہم کیوں ڈریں؟ ہم کیوں ان اعتراضات کے اندر آئے؟ ہم جہاں بھی حضور کی میلاد کا جشن ہو، ریلی ہو، محفل ہو، اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے التماس کرتا ہوں احتشام علی کو کہ وہ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اذیانات فرمائے، اس کے بعد بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سونا سب تو آخر آیا، سونا سب تو آخر آیا، دکھیاں دے دکھ مک گئے، دکھیاں دے دکھ مک گئے، جدوں نبیاں دا پیر آیا۔ کڑا سونا مائی ہے، کڑا سونا مائی ہے، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے ساڈے دکھ ونڈدا، نالے عرش اندر آئی ہے۔ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مل کا بڑا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نظر آئے، جدو وقت نظر آئے، دامن دی ہوا دینا۔ میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا۔
ماشاءاللہ یہ تھے حافظ اسلام علی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش فرما رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آواز میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، محبوب کی محفل محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ پچھلے سال ہمیں یاد تھا کہ پہلا ہمارا جلوس شادی ہال کے اندر اختتام پر پہنچا تھا، لیکن محفل میں تھوڑا شور تھا، بد نظمی تھی۔ آج بھی محترم استاد حسنین صاحب موجود ہیں، پچھلے سال بڑے پریشان تھے، آج انشاءاللہ العزیز کا ذوق بڑھے گا۔ آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں، نعرے کی گونج میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آپ ذرا ثبوت دیں تاکہ جس طرح آپ کی پیداری ہوگی اسی طرح ان کا خطاب ہی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرت علامہ مولانا قاری اسماعیل صاحب۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي التهامي الهاشمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي
یا رسول اللہ. تمامی باواز بلند بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ درود پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. میری راحت یتیموں کو غلاموں کو قرار آیا. سبحان اللہ. میری راحت یتیموں کو غلاموں کو قرار آیا. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا. وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کو سنا اور بارگاہ بے کبریا احمد مجتبیٰ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و صلاۃ و سلام کے بعد میرے انتہائی قابل صدق ترین استاذی المکرم پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ قریشی صاحب، میرے یمین و یسار میں جناب انتہائی قابل صدق ترین علماء کرام، بزرگان اسلام اور میرے عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی وہ تقریب سعید بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکات پذیر ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات ہماری ملت کی بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کا اس بزم پاک میں شریک ہونا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو، آج اس جلوس کو کل یوم محشر ہمارے لیے باعث شفاعت و نجات کرے. حضرات گرامی مرتبت، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں. میں تمامی احباب سے ملتمس ہوں کہ تھوڑے وقت کے لیے میں آپ کے درمیان حائل ہوں. ادب اور توجہ دونوں مجھے خاطر رکھیں. یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے.
اور جس بس میں ذکر خدا ہو یا پھر ذکر مصطفیٰ ہو، اللہ کے فرشتے اس بس اور اس محفل کو اپنی نورانی پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ادب اور احترام یہ اولین ترجیح دیں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرات اکرامی مرتبت ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیارے رسول، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت سے آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو روشن و منور چراغ بنا کر بھیجا۔ سراجًا منیرا وہ چراغ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے، اور جو اس کے دامن محبت میں سوار ہو جائے وہ اس کو بھی نور علی نور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی مرتبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے وہ تمام معجزات و کمالات، وہ تمام فیض و برکات، وہ تمام عظمت حفظ اور شان و شوکت، وہ تمام منازل اور مراتب، وہ تمام اوصاف اور خوبیاں جو تمام نبیوں میں فردن فردن تقسیم کی، وہ سارے کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ کتنا خوبصورت اسلوب اپنایا قرآن نے، محبت کا ایک اظہار کیا رب ذوالجلال نے۔ اے میرے رسول، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، دل نہ بھرا، کہا ہم نے آپ کو مبشر بھی بنایا، دل نہ بھرا، کہا ہم نے آپ کو نذیر بنایا، دل پھر بھی نہ بھرا، کہا ہم نے آپ کو داعی اللہ بنایا، دل نہ بھرا۔ رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنایا۔ تو خوبیاں اتنی زیادہ ہیں۔ آج مختصر وقت میں چند گزارشات اس موضوع پہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ رب کائنات نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے اوصاف میں سے ایک وصف کا ذکر قرآن کے اندر کیا ہے، اور وہی مقصد بعثت مصطفیٰ بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، روئے زمین پر آپ جیسا اچھا اخلاق کسی اور کا نہیں ہے۔ اور آج ہمارے اندر اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں رب نے علم بھی دیا، دولت بھی دی، عبادت بھی کرتے ہیں، اور دیگر حقوق اللہ کو ادا کرنے کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اخلاقی اعتبار سے ہم پسماندگی کا شکار ہیں۔ احترام ختم ہے، بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں سے شفقت نہیں، حسد، بغض، کینہ، عناد، نفرت، کدورت اور دنیاوی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، عزیز و اقربا عمر میں پڑے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنے، آپ نے فرمایا جس نے میرے امت کے بوڑھوں کی عزت نہ کی وہ میری امت میں سے نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے ہم جس گراوٹ اور جس پسماندگی کا شکار ہیں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بارگاہ نبوت سے فیض لیں اور حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھیں کہ آپ کی بارگاہ میں دشمن بھی آتا ہے تو آپ کمری کو بچھا دیتے ہیں۔ عدی بن حاتم آتا ہے، حاتم تائی کا بیٹا، رسول کائنات خود نیچے بیٹھتے ہیں، عدی کو چٹائی پہ بٹھاتے ہیں۔ اکرمہ بن ابو جہل آتا ہے، دشمن مصطفیٰ کا بیٹا، نبی کریم علیہ السلام اس کو بھی معاف کرتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے کسی نے سوال کیا کہ ام المومنین ہمیں حضور کی زندگی کے بارے میں تو بتائیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کا طرز زندگی کیا تھا، آپ نے ایک جملے میں بات ختم کر دی۔ سیدہ کائنات حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، آپ فرماتی کانا خلقہ القرآن، میرے مصطفیٰ گویا کہ چلتا پھرتا قرآن تھے، میرے رسول گویا کہ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ وہ سارے احکام جو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر نازل کیے، ذات مصطفیٰ ان احکام خداوندی کا پرتاؤ اور عکس دکھائی دیا کرتا تھا۔
रब ने जो कुरान में कहा मुस्तफा ने उसके ऊपर अमल करके दिखा दिया। तो हज़रत इकरामी मर्तबा यही हुजूर का अपना इरशाद भी है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक। लोगों, मेरे बेसत के बहुत सारे और भी मकासद हैं, उन मकासद में से जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिम अल-अखलाक। मुझे रब ने दुनिया में इसलिए भेजा कि मैं लोगों के अच्छे अखलाक की तकमील करूं, उनकी अखलाकी हसना उनको सिखाऊं, उनको बेहतरीन तर्ज पे जिंदगी गुजारने की उसूल, तर्ज और तरीके बताऊं। आज जरूरत इस अमर की है कि हम हुजूर के आज मिलाद की खूबसूरत दिन में हम तजदीद अहद करें कि हम आइंदा जिंदगी में इखलाकी तौर पे पसमानदगी के शिकार नहीं होंगे, बल्कि अदब, एहतराम और अच्छे अखलाक। आज वालिदैन अपने औलाद के लिए तरह तरह की दुनिया की सहूलियातों को फराहम करने के लिए शब रोज मेहनतें करते हैं। मेरे नबी करीम का इरशाद है, आपने फरमाया वालिदैन की तरफ से औलाद के हक में जो सबसे बेहतरीन तोहफा है वो ये है कि वालिदैन अपनी औलाद को हुस्न इखलाक की कोई एक बात सिखा दें, अच्छी इखलाक की कोई एक बात सिखा दें। इससे बड़ा वालिदैन की तरफ से उनकी औलाद के हक में कोई तोहफा नहीं है। आए, वक्त बहुत मुख्तसर है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक समाअत फरमाएं कि अल्लाह के रसूल का इखलाक करीमा कैसा था। आपका इल्म, आपका हिल्म, आपका फतर गुजर, आपकी पुरतबारी, आपका सब्र तहम्मुल और आपका लोगों के साथ नरमी का मामला और इखलाकी हसनत को अगर आप देखना चाहते हैं, हदीस मुबारक रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं, ज़ैद बिन सहना एक यहूदी आलिम दीन, अपने मजहब का इल्म रखने वाला, एक यहूदी मजहब स्कॉलर, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तवज्जो से सुनिएगा, आखिरी बात है, हुजूर की बारगाह में आता है, आके नबी करीम अलैहिस्सलाम से ज़ैद बिन सहना सौदा करते हैं खजूरों का। या रसूल, ये एडवांस रकम पकड़े, मैं आपसे खजूरें खरीदना चाहता हूँ। रसूल कायनात ने कीमत ले ली, मुआहिदा हो गया, वक्त का तयन कर दिया गया कि फलां दिन तुम आओगे तो तुम्हारी खजूरें तुम्हारी सुपुर्द कर दी जाएंगी। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि ज़ैद बिन सहना ने इंतजार न किया, अभी मुआहिदे से 2 दिन बाकी थे, वो वक्त आया ना था कि ज़ैद बिन सहना आता है, आके हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के पास बैठे हैं, आपके कंधे के ऊपर एक चादर है जो कि खुरदरी है। ज़ैद बिन सहना जैसे आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर को पकड़ के जोर से खींचा, उस चादर की रगड़ से नबी करीम अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर जख्म के निशान पड़ गए। हुजूर की जुब्बा को पकड़ के खींचा, हुजूर की तौहीन की, बेअदबी की, जसारत की, गुस्ताखी की, और कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसा मैं आपके बारे में सुनता था आप तो वैसे ही निकले। आपने मुझसे आज का वादा किया था, आपने मेरा माल मेरे सुपुर्द नहीं किया, आप तो वाकई बदयानती करते हैं, आप तो वाकई हिफायत नहीं करते। इतनी बात करनी थी कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, तलवार को बेलगाम कर लिया, ज़ैद बिन सहना की गर्दन पे तलवार को सौंप लिया, और क्या जुमला इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, अय्युहुल्लाह, वो अल्लाह के दुश्मन, अतकुलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ इस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हो? वइन्नी अस्मउ का, हालांकि मैं तेरी गुफ्तगू को सुन रहा हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी मौजूदगी में रसूल कायनात की तौहीन करे? तलवार को सौंपा, मेरे नबी ने फरमाया, नहीं उमर ऐसे नहीं, मुझे तुमसे इससे बेहतर रवैये की तवक्को थी। उमर, तुम्हें चाहिए था कि तुम इसको कहते कि ज़ैद मेरे नबी से अपनी खजूरों का मुतालबा ऐसे अंदाज में करो, और रसूल करीम फरमाते हैं, मुझे तुम कहते कि अल्लाह के रसूल इस यहूदी को इसका माल इसके हवाले कर दो, लेकिन तुमने जो तलवार सौंप के इसको खौफजदा किया, इसकी दिल आजारी की, जाओ चले जाओ, जो खजूर इसकी देनी है वो भी इसके हवाले करो, और 20 साल ज्यादा खजूर इसको दो, ताकि जो उसकी दिल आजारी हुई है, वो हौसला शिकरी जो हुई है, वो उसकी दिल जोई हो जाए, हौसला अफजाई हो जाए। ये जो तूने तलवार सौंप के इसको खौफजदा किया, 20 साल खजूरें ज्यादा इसको दो, ताकि जो तुमने इसकी दिल आजारी की वो उसकी दिल जोई हो जाए। हजरत उमर हुजूर का हुक्म मानते हुए चले गए, खजूरें उस यहूदी के सपुर्द की,
پھر 20 سال زیادہ کھجوریں بھی دی اس کو. جب 20 سال مزید کھجور اس کے حوالے کی تو کہنے لگا ہے عمر سنو، میں زید بن سہنا اپنے یہودی مذہب کا عالم ہوں. میں نے سابقہ سماوی کتب کے اندر جتنی رسول کائنات کی خوبیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی ان کمالات کا حامل ہوگا، وہ سارے اوصاف میں نے حضور کی ذات میں دیکھ لیے تھے، لیکن 2 چیزیں دیکھنا باقی تھیں. ایک ہم نے سابقہ کتابوں میں پڑھا کہ آخری جو نبی ہوگا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ کانا یسبقو علمہ جہلہ، کہ اس کا جو علم ہوگا جہالت پہ سبقت لے جائے گا. اس کی جو بردباری ہوگی، جو عفو درگزر ہوگا، اس کے انتقام اور بدلے سے سبقت لے جائے گا. وہ لوگوں سے بدلہ نہیں لے گا بلکہ لوگوں کو معاف کرے گا. اور دوسری خوبی میں نے اس کے رسول کے بارے میں یہ پڑھی تھی، وہ آخری رسول ایسا رسول ہوگا لا یزید اشد الجاہل الا علما، کہ جاہل کی جہالت اس میں خوشی کو زیادہ نہیں کرے گی بلکہ جاہل کی جہالت اس کے علم اور معافی اور بردباری کے اندر اضافہ کرے گی. میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے عمر، میں یہ 2 نشانیاں حضور میں دیکھنا چاہتا تھا. سو میں نے دیکھ لیا کہ مصطفیٰ کا علم آپ کی انتقام پہ سبقت لے رہا ہے، اور جاہل کی جہالت اور ہمارے سخت رویے اور ہماری توہین اور بے ادبی رسول کریم کے غصے کو نہیں بڑھاتی بلکہ آپ پھر بھی حلیم اور بردبار ہیں اور معاف کرتے ہیں. سنو اے عمر فاشہدو کا انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے عمر میں تمہیں گواہ بنا کے یہ اعلان کرتا ہوں آج سے اللہ میرا رب ہے، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور میری رسول ہے. وہ کلمہ پڑھتے دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. حضرات اکرامی مرتبہ یہ حضور کی اخلاق کریمہ ہے کہ دشمن بھی آتا ہے، آپ نرم مزاجی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند سالوں میں پورے عرب کے اوپر اسلام کا پرچم سر بلند ہوتا ہے. آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ حضور کے اخلاق حسنہ سے روشنی حاصل کریں. آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے طرز زندگی سے، آپ کے افعال کردار اور اعمال سے ہم روشنی حاصل کریں اور اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات آج کی اس مقدس بزم کے صدقے ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے اور ہمیں حضور کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. تو کیا پروگرام جو ہے آپ کو کیسا لگا ہوگا، امید کرتا ہوں بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ایک اچھے ولاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.